اور سینٹر گلگت سے میرا تعلق ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ خالد خورشید کو ہم ڈرائیں تو میں آپ کے پروگرام سے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن صحیح طریقے سے کریں تو ٹھیک ہے، بہتری ہے. نہیں تو خالد خورشید صاحب سی ایم صاحب کے طرف ملی آنکھ اگر کسی نے دیکھی تو ہم ان کی آنکھیں بھی نکالنا ہمیں آتا ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ 20 سال آپ لوگوں نے گزارا ہے، 10 سال آپ لوگوں نے گزارا ہے اور 9 مہینے میں ہمیں پروجیکٹ بنا کے دے دو، تو ہم کہاں سے دے دیں گے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN. میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرا مہمان ہے ظہیر الدین بابر. بانی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے. 2007 سے لے کے 2010 تک چیف آرگنائزر بھی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گلگت بلتستان کے اندر. اور سارا سفر انہوں نے پارٹی کی پیدائش سے لے کے آج جوان ہوئی ہے اور اقتدار میں پارٹی ہے تو ساتھ ساتھ رہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے. ظہیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 2006-07 میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کیا، صحیح میں کہہ رہا ہوں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میر صاحب، آپ اور IMN کا چینل کا، جس نے ہمیں موقع دیا کہ اپنے جو خیالات ہیں، جو پارٹی کے جو معاملات ہیں، وہ عوام کے سامنے. صحیح. دماغ ذہن میں کیسے آیا تھا اس ٹائم آپ نے کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو جانا چاہیے؟ نئی پارٹی تھی، لوگ نہیں جا رہے تھے، آپ اکا دکا لوگ تھے، کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ چلیں ادھر جانا چاہیے؟ وہاں میر صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مختلف پارٹیاں بنی ہوئی تھی پہلے سے. بڑی پارٹیاں بنی ہوئی تھی، تو اس میں ہمیں وہ سپیس نہیں مل رہا تھا. تو ہم نے کہا چلو، اور خان صاحب کا سوچ اور ویژن کو جب ہم نے دیکھا تو انصاف، تحریک انصاف کا ایک نام تھا. تو ہم نے سوچا کہ ہم تحریک انصاف جائیں گے. 3-4 میرے ساتھ میرے دوست، جن کا نام ضرور نام لیں، نام نہیں لے لوں گا تو زیادتی ہوگی، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی. ہمارا صدر تھا اس زمانے میں معوذ الدین صاحب، ٹھیک ہے. اس زمانے میں جنرل سیکرٹری جو تھے طفیل صاحب، اور میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا. ٹھیک. تو اس زمانے میں ہم چلے تو درمیان میں صابر بھائی، صابر بھائی بھی آیا. اور 2009 کے الیکشن کی تیاریاں جب ہوئی تو ہم اسلام آباد چلے گئے. تو وہاں جب گئے تو خان صاحب سے ہماری کوئی 10-15 دن بعد ملاقات ہوئی کہ آفس میں. تو خان صاحب بڑا خوش ہوا اور ہم نے بتایا الیکشن، ہاں ہم پارٹی چلا رہے ہیں گلگت میں. تو خان صاحب نے کہا کہ وہاں کوئی بڑے نہیں ہیں. تو ہم نے کہا وہاں کچھ پارٹی بنی ہی نہیں ہے، ہم 4-5 لڑکے ہیں سٹی گلگت میں اور مختلف علاقوں میں. بلتستان میں ہمارے دوست ہیں، امیر شاہ جیسا، امیر شاہ کاظمی صاحب ہیں. دیامر میں اس زمانے میں تھے شیر عالم بھٹو صاحب بھی تھے. گیزر میں ایوب صاحب تھے. تو بہت کم گنے چنے تھے. تو بہرحال خان صاحب نے اس زمانے میں ٹکٹ، جب صابر بھائی ادھر تھا اور ٹکٹ دیا، صابر بھائی نے فون کیا کہ میں تحریک انصاف سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. تو ہم نے صابر بھائی کو یہاں کہ خان صاحب نے ایک بات آپ کو میر صاحب میں بتاتا چلوں، خان صاحب نے اس زمانے میں بھی مجھے کہا کہ یہ ٹکٹ یہ امانت ہے، تو اچھے لوگوں کو، کریکٹر فل لوگوں کو یہ ٹکٹ دے دو. تو اس زمانے میں یہاں جب ٹکٹ لے کے آئے تو ہمیں لوگوں نے ٹانگا پارٹی اس قسم کی ہمارے اوپر جو مطلب الفاظ استعمال کیے. پھر بھی ہم نے اپنا ہمت نہیں ہارا. ہم نے کہا ہماری ایک سوچ فکر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ایک سوچ فکر لے کے آئے تھے. اللہ نے آج پاکستان کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر کامیاب کیا. آج آپ کے سامنے ہے میرے صاحب، آپ کو پتہ ہے، آپ خود اس سے تعلق ہے. ایک سوال مجھے بتائیں نا ظہیر صاحب کہ اس ٹائم پہ ٹکٹ آپ ہی دیتے تھے؟ جی میں دیتا تھا. اچھا، مشاورت کسی سے کرتے تھے کہ نہیں؟ مشاورت میں ہم 3 بندے تھے، ہاں، معوذ صاحب اور میں اور طفیل صاحب. پھر بعد میں آپ پارٹی کو چلاتے رہے، پارٹی کو آپ نے زندہ رکھا تھا، اس کو آپ بڑا کرتے گئے اور لوگ آ گئے، پھر آپ سے عہدے بھی چھنتے گئے. یہ بھی ایک ٹریجڈی نہیں ہوئی آپ کے ساتھ؟ خان صاحب سے کبھی شکایت کی آپ نے ویسے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اصل میں یہ ہے کہ ایک پارٹی جب بنتی ہے
تو پارٹی ہمیں جب لوگوں کو ہم نے بلایا، لوگوں کو ہم نے دعوت دی خود، تو ہم خوش تھے، تب لوگ آئے. آج پارٹی الحمدللہ گلگت بلتستان میں حکومت بنی ہے. خالد خورشید ہمارا کپتان ہے، عمران خان صاحب ہمارا وزیر اعظم پاکستان، اور سیف اللہ خان نیازی گنڈاپور صاحب، ٹھیک ہے، گورنر رائے جلال صاحب جو ہیں اس زمانے میں. صحیح. وفاق میں عمران خان صاحب کے علاوہ آپ کے قریبی تعلقات تو ہوں گے، کیونکہ آپ تو بہت پرانے ہیں اور بہت سارے لوگ تو آپ کے بہت بات آئے ہوئے ہیں، لیکن تعلق تو خیر ہوگا نا؟ تعلق خان صاحب کے بعد جو ہے سیف اللہ نیازی صاحب کے ساتھ ہمارا بالکل، ہم اس زمانے میں بھی کنیکٹ تھے، آج بھی. نعیم الحق صاحب بھی، نعیم الحق صاحب جو ہے ہمارے مرحوم نعیم الحق صاحب جو ہے ہمیں سپورٹ کرتے تھے، تو ان کو پتہ تھا جینوئن لوگ یہ ہیں، تو ہم فیک کوئی اسٹیٹمنٹ. ان کی وفات سے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کو کافی نقصان ہوا، خاص کر جینوئن ورکرز کو. نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، آج ہم خوش ہیں. میر صاحب اصل میں خالد خورشید صاحب جو ہمارے سی ایم ہے، کپتان ہے گلگت بلتستان کے، تو آج ہم فخر بھی کرتے ہیں. آپ کے جب خان صاحب آیا تو خان صاحب نے اعلان کیا کہ خالد خورشید کی جو میں نے چنا ہے اس کو، تو اس میں مجھے فخر ہے. تو آج ہمیں بھی فخر ہے، ہم اپنے کپتان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور گلگت بلتستان کے کپتان کے ساتھ آج ہم جو پرانے ورکر ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے میر صاحب کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مطلب خلاف ہیں یا بیزار آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم خوش ہیں. اور آپ کے جو گلگت بلتستان کے کپتان ہیں، یہ آپ کے پرانے جو آپ کی طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہیں، ممبران ہیں، لیڈر ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں؟ خالد خورشید صاحب نفیس آدمی ہیں، عزت کرتے ہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو الحمدللہ اس لیے ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں کہ اس کو ہماری فکر ہے، ورکروں کی فکر ہے. تو جیسے آپ یہ ہمارے یوتھ کے پریزیڈنٹ ہیں گلگت بلتستان اپنے عتیق پیرزادہ صاحب، تو یوتھ اور پاکستان تحریک انصاف تو یوتھ کے ساتھ ہی کنیکٹ ہیں. پارٹی کے اندر کبھی کبھی ناراضگیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی گروپ بندی ہوتی ہے، تو یہ سننے میں آئے کہ آپ جیسے لوگ جا کے یہ جو مفاہمت کروا کے وہ معاملات رفع دفع کرواتے ہیں، تو آپ کا اس میں جی مطلب آپ کی کبھی بات بالکل ہماری بات مانی جاتی ہے وہاں. سی ایم صاحب جو ہیں ہمارے، اور یہ جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، یہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں ہمارے اندر، ہر گھر کے اندر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی مطلب اختلاف ہو وہ گھر کے اندر ہو، اور ادھر گھر کے اندر ہی بہتری ہے. باقی ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی ورکر ہیں، تو سوشل ورکر ہیں، اپنے علاقے کے لیے خدمت کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ کل بھی تھے. کپتان کی کارکردگی آپ کے خیال میں 10 مہینے میں کیسی رہی ہے؟ کیا ان کو کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے اوورآل، کہ نہیں وہ صحیح جا رہے ہیں؟ پرانے میں چونکہ آپ بانی رہنماؤں میں سے ہیں، اس لیے یہ سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. کارکردگی تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے حکومتوں نے گلگت بلتستان میں 2 حکومتیں پیپل پارٹی اور نون لیگ کی، تو ہماری پہلی حکومت پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اور گلگت بلتستان کی، تو کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں، لیکن خالد خورشید صاحب نے تمام چیزیں، تمام 370 ارب روپے کا پیکیج گلگت بلتستان میں 72 سالوں میں، یہ ایک تحفہ ہے گلگت بلتستان کے عوام کو. تو اس کو صحیح استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو 2 سال بعد اس کے ثمرات آپ کو پتہ چلیں گے کہ مختلف قسم کے. اپوزیشن پارٹیاں، خاص کر اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ صاحب کچھ زیادہ مطلب تپے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے خلاف اور چیف منسٹر کے خلاف. تو آپ ویسے وہ بھی ہمسائے ہیں آپ کے، کیسے دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ میر صاحب، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ان سے اپنے شنا میں 2 باتیں کریں. میر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے علاقے کے ایک پارٹی کے ذمہ دار ہیں، اور نون لیگ کے حافظ الرحمان صاحب ذمہ دار ہیں. تو ہمارا پارٹی خان صاحب جو ہے، خان صاحب نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، اگر اس طرح ان کی طرح اگر ہم بنے
تو خیر وہ زبانی باتیں سب کرتے ہیں. ویسے خان صاحب نے اپنے دور اپوزیشن میں بھی اس طرح کی کافی باتیں ہیں ادھر نہیں, وہ باتیں جو کی تھی ہم نے وہ پوری کی ہیں. اگر جو یہ باتیں کریں گے بعد میں پوری نہیں کریں گے تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اور گلگت بلتستان میں خالد خورشید گلگت بلتستان کا بیٹا ہے اور میں بھی اس گلگت بلتستان اور سینٹر گلگت سے میرا تعلق ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ خالد خورشید کو ہم ڈرائیں تو میں آپ کے پروگرام سے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن صحیح طریقے سے کریں تو ٹھیک ہے, بہتری ہے. نہیں تو خالد خورشید صاحب سی ایم صاحب کے طرف میلی آنکھ اگر کسی نے دیکھی تو ہم ان کی آنکھیں بھی نکالنا ہمیں آتا ہے. اور ہم یہاں گلگت میں سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. وہ بات نہیں ہے لیکن احترام کرنا چاہیے کیونکہ گلگت بلتستان کا سی ایم ہے. یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے, پوری گلگت بلتستان کا سی ایم ہے. صحیح. اپوزیشن جماعتیں سوائے پیپلز پارٹی کے باقی جماعتیں کافی خاموش ہیں. یہ کوئی وہ جو فرینڈلی فائرنگ والا سلسلہ تو نہیں ہے, ملے ہوئے تو نہیں ہے آپ؟ یہ تو آپ کو میرے ساتھ پتہ ہے نہیں, یہ خالد خورشید کی مفاہمت کی وہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے ان کو. نہیں میر صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ خالد خورشید جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا پوری کیبنٹ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی, اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں ان کے پرانے جو ان لوگوں نے جو کرپشن ان کے آقاؤں نے پاکستان کے اندر جو کی ہے دونوں کی پارٹیوں کے, اور میں تو کہوں گا پی ڈی ایم پوری جو ہے ابھی وہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ اپنی چوری چھپانے کے لیے خان صاحب کے اوپر اور ہمارے جو معزز ادارے ہیں ان کے اوپر جب پھنستے ہیں تو باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, ہم اپنی جان قربان کریں گے اور اداروں کے لیے بھی ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. تو اس طرح نہیں چلے گا میرے صاحب. صحیح. 10 مہینے ہو گئے تو اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے پتہ نہیں کتنے سال ملتے ہیں, چونکہ آئینی عبوری صوبے کی بھی بات ہو رہی ہے. بہرحال جتنا بھی ٹائم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا کام کر سکے گی؟ پیکیج جیسا آپ نے ذکر کیا, اقتصادی پیکیج بہت بڑا لے کے آئے, اس کے علاوہ کوئی زمین کے اوپر کوئی بڑا پروجیکٹ بھی اگر 5 سال ملتے ہیں تو آپ کے خیال میں ہونے چاہیے کچھ؟ بالکل میرے صاحب, دیکھیں ابھی ہیزل پاور پروجیکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے زمانے میں ہوا. فلان کی پروجیکٹ کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے زمانے میں ہوا. تو پیسے کس کے زمانے میں آئے؟ پیسے عمران خان نے دیا, ہمارا قائد نے دیا, گلگت بلتستان کے عوام کے لیے دیا. ابھی جو سڑکیں بنیں گے, ابھی جو نگیر کا اتنا بڑا روڈز کا پروجیکٹ ہے, ابھی چترال ایکسپریس وے ہے, گلگت چترال ایکسپریس وے ہے اتنا بڑا 50 ارب کا, تو جب یہ بنیں گے 2-3 سال بعد تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کے عوام. صحیح. پارٹی کے اندر آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ مضبوط ہوگی پارٹی, زیادہ پارٹی ہوگی؟ میرے صاحب آج میں آپ کو میں کہوں گا کہ پارٹی مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور بھی ہوتی جا رہی ہے. تو لوگوں کی خام خیال ہے کہ یوتھ عمران خان کے ساتھ, یوتھ گلگت بلتستان خالد خورشید کے ساتھ یوتھ کھڑی ہے. تو انشاءاللہ صحیح جو بھی ہم کریں گے اور گلگت بلتستان کے لیے جس میں ابھی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ 20 سال آپ لوگوں نے گزارا ہے, 10 سال آپ لوگوں نے گزارا ہے, اور 9 مہینے میں ہمیں پروجیکٹ بنا کے دے دو, تو ہم کہاں سے دے دیں میرے صاحب؟ یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ کتاب ہے میری, ٹھیک ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ میں آج خوش ہوں اپنے کپتان خان صاحب عمران خان صاحب اور گلگت کے کپتان خالد خورشید صاحب کے ساتھ. آج دیکھو یہ ایک پوری بک ہے, یہ وزیرستان سے لے کے وزیرستان لانگ مارچ سے لے کے یہاں تک پورے میرے پاس ڈیٹیلس ہیں. تو میں دوسرے ورکر کو بھی یہی کہوں گا, اپنے نظریاتی ورکروں کو. کتنے ہیں ویسے نظریاتی ورکر آپ کے خیال میں؟ ابھی تو بہت پھیل چکے ہیں. ابھی تو میں بازار میں بھی دیکھتا ہوں. موسمی پرندے بھی کافی ہیں کہ نہیں؟ نہیں, وہ انشاءاللہ موسمی پرندے ہیں, ان کو ان کے پر کاٹ کے رکھیں آپ. ان کے پر تو خالد صاحب خود کاٹ کے رکھیں گے, کیونکہ خالد صاحب سیدھا اور صحیح ہمارے جو خالد خورشید صاحب کپتان ہیں وہ بہترین اور سوچ فکر رکھنے والے. 2 کپتانوں میں آپ کو ایک کپتان چوز کرنا پڑے, یہ والے کپتان جو بک یا یہ والے کپتان؟ نہیں, ہمارا کپتان اور پورے گلگت بلتستان کی جب بات کریں گے تو یہ سی ایم صاحب ہمارے کپتان ہیں, اور سی ایم صاحب کا خود کپتان عمران خان ہے. یہ اصل یہ بالکل یہ. تو میر صاحب بہت شکریہ.
ظہیرالدین بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.